محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والاکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور عنقریب ہی ہم پر ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں جہاں بہت سارے معاملات قربانی کے حوالے سے اور دیگر معاملات ہوئے، انہی میں سے مخصوص ایام میں سے خاص دن حضرت سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ کچھ باتیں آج اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں۔ ان لوگوں کی زندگی اور حیات مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں اور ان کی تاریخوں کو پڑھ کر کے ہمیں ان کی طرح اسلامی روایات، اسلامی معاملات اور اسلامی رہن سہن، یعنی ان کی سیرت مبارکہ پر یا ان کی سیرت مبارکہ کے مطابق چلنے کا طریقہ آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں، ہماری زندگیاں کیسی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات کے پیش نظر جو لوگ آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کو نازیبہ کلمات سے یاد کرتے ہیں، تبرہ بازیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سبق حاصل ہو کہ اندھ بھکتی والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اندھ بھکت بن کر کے زندگی گزارو، اسلام نے یہ کہا کہ شریعت تمہارے سامنے ہے، شریعت کے مطابق و موافق زندگی گزارو۔ اسی ضمن میں آج کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو ان اللہ والوں کا ذکر کرنا، ان کی یاد، ان کی محبت، ان کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی پڑتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو گما دیتا ہے، جب بندہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس بندے کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذاکر کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اس بندے کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے یعنی ذاکر کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی بہت ساری نشانیاں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں اللہ سے محبت کرنے کی۔ فرمایا کہ یہ 3 صفتیں جس کے اندر موجود ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اب اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو آج کی تقریر اسی پہ ہو جائے گی۔ بس 2-3 جملے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچانی ہے۔ تو کہا کہ اگر حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں، اگر یہ 3 باتیں انسان پالے، 3 صفتیں انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ سب سے نمبر 1 پر فرمایا، نمبر 1 پر چیز یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو وہ اللہ کی محبت ہو۔ اگر کسی کی محبت سینے میں ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی محبت ہو۔ اور دوسری فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس پانے کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ، دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ بندہ اللہ اس کے رسول کے لیے جو بھی کام کرے، اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرے۔ اگر بندہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ایمانی کام، اسلامی کام، یعنی شریعت جس چیز کی اجازت دیتا ہے ایسا کام، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، جائز امور کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو حضور فرماتے کہ اس کے سینے میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی اسے تکلیف دے تو وہ بندہ اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کی یہ تیسری نشانی ہے۔ اور بزرگان دین جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ان 3 چیزوں میں بہت زیادہ لگے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی اسے تکلیف دے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ 3 چیزیں موجود تھیں۔ اب ان 3 چیزوں کا تذکرہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں اور کچھ باتیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور کچھ اعتراضات، اس کے جواب بھی اگر وقت مل تو انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو عثمان غنی کے حوالے سے کہ اے عثمان تم آسمان کا نور ہو۔ حضور نے اے عثمان تم آسمان والوں کا نور ہو، اے عثمان تم زمین والوں کے چراغ ہو۔ اللہ حضور نے کیا فرمایا؟ اے عثمان تم آسمان والوں کا نور ہو، تم زمین والوں کا چراغ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر بھی اگر گفتگو ہو تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین ہے نا، یعنی حضور نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 صاحبزادیاں ہوتی، شہزادیاں ہوتی، اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو جاتا، دوسری کو، دوسری کا تو تیسری کو، تیسری کا چوتھی کو، ایک کے بعد دیگر، اگر میری 100 صاحبزادیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگر سب کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور بھی بہت سارے خصوصیات، اور بھی بہت سارے محامد، بہت سارے فضائل، بہت سارے کمالات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے قرآن مقدس کی آیاتیں نازل فرما دی ان کے حق میں، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رضی اللہ، اب اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں تو سارے صحابہ ہیں، سب لوگ ہیں، اس میں عثمان غنی کہاں سے آگے؟ سنیں قرآن کیا کہتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
یہ آیت جو ہے یہ اس طریقے سے شروع سے لے کر کے یہ آیت ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو تمام صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں تمام صحابہ ہیں، اس میں کسی کا نام، کسی کا تذکرہ، کسی کی خصوصیت، کوئی ایک خاص کہاں سے ہے؟ کسی ایک کا نام تو ہے نہیں، ہے نا؟ اب قرآن کی آیت جو میں نے پڑھا وہ سنیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا اے میرے محبوب، یوں تو آپ کے تمام صحابہ مجھے پسند ہیں، یوں تو مجھے آپ کے تمام صحابہ سے پیار ہے، لیکن والسابقون الاولون، جو سب میں پہلے، سب میں والسابقون الاولون، جو سب میں پہلے مہاجر ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے، ہجرت کرنے والوں میں سے جو پہلے ہیں، والانصار، اور انصاروں میں سے، انصاریوں میں سے جو پہلے ہیں، یعنی جنہوں نے جو مہاجر ہو یا انصار ہو۔ مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے صحابی کو، اور انصار کے معنی ہوتے ہیں مددگار، یعنی صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے اور جنہوں نے حضور کی مدد کی، جنہوں نے مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ کی مدد کی، ان کو کہتے ہیں انصار۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکے سے ہجرت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر، ہجرت کرنے والے مہاجر، اور مدینے میں رہ کر کے مکے والوں کی مدد، مکے والوں کے جگہ دینا، مکے والوں کی مدد کرنا۔ آپ نے اس کے بارے بھی علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے محبت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ تو جو وہاں پر رہ کر انہوں نے مدد کی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ کیا کہتے ہیں؟ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا ہے میرے محبوب سب میں اگلے پہلے مجاہر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، ان کے پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی، ہاں اللہ ان سے۔ اب پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، یہ سابقوں میں سے ہے، پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں میں پہلوں میں ہے، پہلوں کی جو تعداد ہوتی ہے ان تعداد میں حضرت عثمان غنی شامل ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب جو سب میں اگلے یعنی پہلے مہاجر اور انصار ہوئے اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد بن وقاص سے اللہ راضی ہے۔ ان سے اللہ راضی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی حکایت نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ کوئی حدیث غریب نہیں ہے، یہ کوئی حدیث حسن نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سب میں پہلے ایمان لانے والے جو انصار و مہاجرین ہیں ان سے اللہ راضی ہے، ان سے اللہ۔ اب سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ کی رضا ملے۔ حج کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کی رضا ملے۔ قربانی کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کی رضا ملے۔ زکات دیتے ہیں کیوں؟ اللہ کی رضا ملے۔ غریب کی مدد کرتے کیوں؟ اللہ کی رضا ملے۔ کسی یتیم پر دست شفقت پھیرتے کیوں؟ اللہ کی رضا ملے۔ اگر یہ چیزیں خالص رضائے الہی کے لیے نہ ہو تو یہ چیزیں قبول ہی نہیں ہیں۔ آدمی حج کرتا ہے
اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، حج قبول نہیں ہے۔ آدمی قربانی کرتا ہے اس نیت سے کہ گوشت کھانا ہے، قربانی قبول نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھے اس نیت سے کہ نماز پڑھوں لوگ مجھے دیکھیں نمازی کہیں، نماز قبول نہیں ہے۔ عالم بنتا ہے اس نیت سے کہ پیسہ کماؤ، اس کا علم سے کام نہ دے گا۔ حافظ قرآن اس لیے حافظ بنا کہ تراویح پڑھو پیسہ ملے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ رضائے الہی کے لیے کرنا ہے۔ تو کائنات میں جو سب سے عظیم چیز ہے جس کے ذریعے سے بندے کی آخرت بہتر ہو سکتی ہے وہ رضائے الہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ زور سے بولیں آپ حضرات، کیا ہے وہ رضائے؟ تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں ان باتوں کو اس لیے تمہیدی باتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ابھی تمہیدی جملے ہیں۔ میں جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں خدا کرے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں، اور خدا کرے کہ میں اسی طریقے سے آپ کو وہاں تک پہنچا دوں، اس لیے کہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے سنگین ہیں۔ آج دو کتابیں کسی سے سن لیا، دو ویڈیو کہیں سے دیکھ لیا، کسی شیعہ کی تقریریں سن لیا، کہیں سے کوئی کتاب اردو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیا، چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لے کر کے آج دو چار مسئلے معلوم کر لیا، تو آج اس کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، اسے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، اور پھر وہ شیخین کریمین پر تبرہ بازیاں، صحابہ اکرام کو گالیاں، اور نہ جانے کیا کیا تبرہ بازیاں، کیا کیا چیزیں بکتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں۔ یہاں پر رک کر ایک حدیث سنا دوں، انہیں پتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کئی مرتبہ میرے آقا نے یہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ یہ آج جو نشانہ بنائے جا رہے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے حضور نے فرما دیا کہ اللہ کے لیے میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے۔ ہاں تو قریب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہاں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ ڈرو۔ آج جو دو کتابیں پڑھ کے یا ایک دو شیعہ لوگوں کی حرام خور لوگوں کی تقریریں سن کر کے آج جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں تبرہ بازیاں کرتے ہیں، جو حرام خوری کرتے ہیں آج چینل کے ذریعے سے، انہیں پتہ نہیں حضور کی حدیث کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی دینا، میرے صحابہ کو ستانا، میرے صحابہ کو تکلیف دینا، جس نے ایسا کیا حضور فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس نے کسے تکلیف دی؟ اس نے حضور کو تکلیف دی، اور حضور فرماتے جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ فرمائے گا، قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ فرمائے۔ تو دو کتابیں پڑھ کے تم یہ حدیث بھول جاتے ہو؟ ہاں دو شیعہ لوگوں کی تقریر سن کر کے آج اپنے آپ کو مولائی اور تبرہ بازی اور رافضی اور خارجی اور جانے کیا کن کے کیٹیگریز میں اپنے آپ کی شمولیت کرتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے اسلام کے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ ہاں تو خیر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے ایک نمبر چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کی رضا مصطفیٰ کریم کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رضا مصطفیٰ کریم کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی مصطفیٰ کریم سے محبت ہوگی تو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اللہ سرکار نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہے نا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے صحابہ کو کوئی تکلیف دے گا تو اس نے مجھے تکلیف دی،
جب حضور کو تکلیف دی تو بتاؤ رضا الہی مل سکتی ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ سے بیر حضور سے بیر ہے، صحابہ سے بغض حضور سے بغض ہے، اور جو اپنے سینے میں حضور کا بغض پال رکھے، خدا کی قسم وہ کامل مومن نہیں والا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضور نے خود فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان مال اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اہل بیت کا دامن تھام لو گے اور سال میں ایک بار، 15 دن میں، مہینے میں ایک بار تم کینڈل لگا کر کے علی علی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ خدا کی قسم، جو علی کی محبت کا دم بھرے اور صحابہ کو گالی دے، صحابہ سے بیر رکھے، وہ کبھی بھی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ نہ علی ان سے راضی ہے، نہ علی کے گھر کا کوئی فرد ان سے راضی ہے نا۔ یہ تو بات ہو گئی صحابہ کے تعلق سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور پھر فرمایا کہ ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ اب جب صحابہ کو، اللہ کے محبوب کے مقدس صحابیوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے تو کائنات میں کتنے بھی سارے کتے بھونک لیں ان کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے تم کتنے بھی انگلی اٹھا لو، تم کتنے بھی کن کا سہارا لے لو، مگر جب خدا کی رضا حاصل ہو گئی ہے، خدا ہی ان سے راضی ہو چکا ہے، تو پھر اب کوئی ان کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مثال کہتے ہیں کہ کتا بھونکتا رہے اور ہاتھی چلتا رہے، تم بھونکتے رہو گے مگر ان کا کوئی بال باقا نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کون ہیں، کیا ہیں، معاملات کیا ہیں؟ آخر اتنا بڑا فتنہ حضرت عثمان غنی کے بعد یہ جو فتنہ اٹھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، ریزن کیا ہے، وہ سماعت کر لیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی سے پہلے فتنے نہیں تھے، تمام تر فتنوں کو صحابہ نے کچل رکھا تھا۔ عمر فاروق اعظم کا دور سب نے سنا ہے، کتنے جلالی تھے وہ، کسی کی سکت نہیں تھی کہ زبان سے غلط الفاظ نکالے، تو سارے فتنے ڈر چکے تھے، سارے فتنے ختم ہو چکے تھے۔ عثمان غنی جو ہیں وہ بڑے ہی رحم دل انسان تھے، حلیم الطبع انسان تھے، شریف النفس انسان تھے۔ عثمان غنی کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر کوئی کہتے کہ حضور وہ فلاں جگہ آپ نے خلیفہ بنایا ہے تو اس کا کام ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کیوں ٹھیک نہیں ہے، میری مرضی ہے، جس طرح ٹھیک نہیں، کیسا ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے، کہا فلاں، ٹھیک ہے فلاں کو کر دو، یہ ان کا کام تھا۔ یعنی بڑے رحم دل انسان تھے۔ اور حضور نے خود فرمایا، ایک صحابی تھے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو فلاں جا رہا ہے نا، منہ میں کپڑا لپیٹے، رومال لپیٹے ہوئے، وہ ایسا انسان ہے کہ اس کے دور میں فتنے جنم لیں گے، یعنی اس کے بعد فتنے اٹھیں گے مگر وہ حق پر ہوگا۔ حضور نے کہا مگر وہ حق پر ہوگا۔ وہ صحابی جب قریب گئے، جا کر رومال جو ہے چہرے سے ہٹایا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ عثمان غنی ہے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ وہ حق پر ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، حضور فرماتے ہیں عثمان غنی، ایک دور آئے گا کہ لوگ تمہارے جسم سے عزت والے قمیض اتارنا چاہیں گے مگر تم اتارنا مت۔ اور لوگوں نے، علماء اکرام نے، مفسرین نے اس سے یہ نکالا کہ اس سے مراد خلافت ہے، کہ لوگ انہیں خلافت سے دستبردار کرنا چاہیں گے، مگر حضور نے فرما دیا تھا کہ تم اس قمیض کو اپنے جسم سے اتارنا مت۔ ایک قبیلے بنی مستلق کے حوالے سے ہے کہ وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم لوگ کھیتی وغیرہ کرتے ہیں تو اناج وغیرہ جو بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، عشر وغیرہ ہے، تو وہ ہم آپ کے بارگاہ میں دینا چاہتے ہیں۔ تو حضور آپ کے بعد آپ کا ظاہری وصال ہو جائے تو آپ کے بعد ہم کن کو دیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کو دے دینا۔ تو کہا حضور اگر ابو بکر انتقال کر جائیں، خدا نخواستہ شہید ہو جائیں، ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جائے تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر فاروق اعظم کو دے دینا۔ انہوں نے کہا حضور اگر عمر فاروق اعظم بھی دنیا سے چلے جائیں، ان کا بھی انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے، تو پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا عثمان غنی کو دے دینا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان غنی کو دینا۔ وہ لوگ کہ یا رسول اللہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں، ان کا بھی انتقال ہو جائے، ان کے بھی جو ہے وہ بھی دنیا سے رحلت کر جائے تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا افسوس افسوس، اگر وہ چلے گئے، حضور نے فرمایا اگر وہ چلے گئے تو پھر تباہی آ جائے گی، فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں فتنے اٹھیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ ان فتنوں میں میرا عثمان حق پر ہوگا، سبحان اللہ۔ ان فتنوں میں میرا عثمان حق پر ہوگا۔ اب رہی بات یہاں تک فتنے اٹھے، کیسے فتنے جنم لیے؟ آج یہ نام نہاد مولائی مولا علی کا نام لیتے ہیں مگر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا کہ بنو امیہ کو جگہ جگہ پر خلافت دے دی، خلیفہ بنایا، جگہ جگہ پر جہاں پر حاکم بنانا تھا، جہاں پر کسی کو کوئی بڑا عہدہ دینا تھا تو وہاں پر بنو امیہ کو، کیونکہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بنو امیہ میں سے ہیں، تو کہا کہ انہوں نے ایک تہمت، ایک بہتان، کہا کہ انہوں نے بنو امیہ کو بڑے بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے زمانے میں 70 سے 75 جگہ پر حضور نے خود بنو امیہ کو جو ہے بڑے بڑے عہدوں میں رکھا تھا۔ بڑے بڑے عہدے سنبھالنے والے حضور کے دور میں جس کو حضور نے عہدہ دیا تھا وہ بنو امیہ کے تھے۔ تو حضور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ حضور کے تعلق سے آپ کا کیا گمان ہوگا؟ پھر تو عہدے جو ہے نا صحابہ، ان کو اس سے کیا ملنا تھا؟ ہاں، عہدے جو صحابہ اپنے خاندان رشتہ دار دیکھ کے نہیں، اس کے اندر کے کوالٹی کو، ٹیلنٹ کو دیکھ کر کے دیا کرتے تھے۔ ہاں تو خیر یہ بھی اس پر بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عثمان غنی کیا تھے؟ بڑے ہی حلیم الطبع انسان تھے۔ آپ کی عمر شریف تقریباً 82 سال ہو گئی ہے، 12 سال کے قریب آپ کی خلافت رہی ہے، 12 سال کے قریب آپ کی خلافت رہی ہے۔ اب آپ کے جو شہادت کا جو معاملہ ہوا اور جہاں سے یہ فتنوں نے جنم لیا، تو جب تک عمر فاروق اعظم کا دور رہا فتنے کیا رہے؟ دبے رہے۔ فتنے کیا رہے؟ دبے رہے۔ عثمان غنی حلیم الطبع انسان تھے، رحم دل انسان تھے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اسے بڑا قلق تھا کہ یہودیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یہودوں کو بڑی تکلیف دی گئی ہے نا، مگر یہ تو ان کا اپنا کرنا تھا۔ آج دیکھیں نا مر رہے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے نا، تو یہ تو ان کا اپنا کرنا تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، دیگر انبیاء اکرام کو دیکھ لیں، انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ کی راہ پہ چلنا، ہاں ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا، مگر انہوں نے اختیار نہیں کی۔ ان کے وقت میں بھی ایسے ایسے طرح طرح کے عذاب آئے جن کو آپ نے بارہا سنا ہے۔ تو خیر عبداللہ بن سبا یہودی جو تھا، اس کو بڑا قلق تھا کہ بھائی آج قبرص تک، یورپ تک آج اسلام پھیلا ہوا ہے اور ہمارے سارے جو اپنے لوگ یہودی لوگ ہیں، وہ بظاہر مسلمان تھا، تو یہودی لوگ ہیں، وہ مارے جانے کا قلق تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ شریف مطلب حلیم الطبع انسان، رحم دل انسان ہے، ابھی کا دور اچھا ہے، انہی کے دور میں ایسا کچھ کانڈ کر دیا جائے جس سے اسلام کا شیرازہ بکھر جائے۔ اسلام کے اندر اتحاد پر ہے، یہ جو اتفاق ہے اس کے اندر ٹوٹ دراریں پیدا ہو جائے تو ابھی وقت ہے نا۔ اس نے کیا کیا کہ اب معاملہ بھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں یہ کہا کہ حضور وہ فلاں جگہ کا جو حاکم ہے اس کی یہ کمیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم لوگ 10-12 آدمی جو شریف گاؤں کے اچھے لوگ ہیں وہ لوگ مل کر کے میرے پاس آؤ، اور تم جس کو کہیں گے میں اس کو خلیفہ بنا دوں گا، اس کے نام سے لیٹر لکھ دوں گا۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ کمیٹی بنتی ہے، پھر وہ کسی ایک کو چنتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد
آپ نے ان کو کہا کہ کس کو بنانا چاہتے ہو؟ کہا فلاں کو. تو جو وہاں کا پہلے خلیفہ تھا ان کو معزول کرنا ہوگا, دوسرے کو وہاں پر بنانا ہوگا. آپ نے اس کے معزول کا لیٹر لکھ دیا اور دوسرے کو اس کو بنانا اس کے تعلق سے بھی آپ نے لکھ دیا. اب وہ ادھر چلے گئے. ادھر عبداللہ بن سبا نے یا جو بھی ہے اس نے ایک آدمی کو لیٹر دے کر کے بھیجا, گپت خفیہ ایجنسی جس کو کہا جاتا ہے نا, تو وہ لیٹر دے کے بھیجا. اب مجھے بتائیے ایک بات, سوچنے والی بات ہے کہ بھائی میں خفیہ راز کسی کو پہنچانے جا رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ ہو کر کے جاؤں گا یا آپ سے چھپ چھپ کے جاؤں گا؟ ظاہر سی بات ہے چھپ کے جائیں گے, مگر اس کا حال یہ تھا, آپ تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم چلے گا. لوگ پوری بات بتاتے نہیں ہیں, یہ کہتے عثمان غنی نے دھوکہ کیا. ارے نادان, جو اتنے رحیم رحم دل انسان ہے, جو اتنے حلیم الطبع انسان ہے, وہ جھوٹ بولے گے, وہ غداری کریں گے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اب حال یہ کہ وہ جس کے ہاتھ سے خط دے کر بھیجا گیا تھا وہ ان کے قریب بھی نہیں, دور دور ہو کے جا رہا, پھر قریب آ رہا, دکھا رہا کہ ایک شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا. تو انہوں نے اس کو بلایا, بھائی ادھر آؤ, کیا بات ہے, پکڑ لیا اس کو. تو وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ وہ عثمان غنی کا میں بھیجا ہوا ہوں اور یہ خط میرے پاس ہے. خفیہ طریقے جو خط بھیجا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے, نہیں ہوتا نا. خیر, دیکھا خط نکال کے, خط میں لکھا ہوا تھا, خط کا عنوان تھا کہ میں عثمان, میری طرف سے یہ خط ہے کہ یہ جتنے لوگ میرے پاس آئے تھے, جب یہ لوگ تمہارے پاس پہنچ جائیں تو ان سب کو قتل کر دینا اور تم ہی جو ہے حکومت کی باغ ڈور سنبھال رکھنا. اب یہ سارے لوگ غصہ ہو گئے. ادھر تو ہم نے خط لکھ کر کے دے دیا کہ بھائی تم جس کو چاہو بنا لو اور اس کو معزول کر دیا, ادھر پھر دوسرے کے ہاتھ سے خط بھیج دیا کہ جب یہ آئے ان سب کو قتل کر دینا, یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے. تو واپس پلٹ کر عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے. آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا. آپ نے کہا کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا. انہوں نے کہا اس میں مہر آپ کی ہے, اس میں مہر آپ کی ہے. آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مہر میری ہے, لگایا گیا ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن میں نے خط نہیں لکھا ہے. اگر تم کہتے ہو خط میں نے لکھا ہے تو شریعت یہ کہتی کہ 2 گواہ لاؤ. شریعت تو یہی کہتی ہے نا کہ 2 گواہ لاؤ, جو شریعت کا قانون ہے وہی ہوگا, 2 گواہ لاؤ. اب حال یہ کہ یہ فتنے جو ہے نا وہ بڑھتے گئے. یہ فتنے کیا ہوئے؟ ایسے وقت میں 2-3 باتیں بس. ایسے وقت میں عثمان غنی کیا تھے؟ خلیفہ تھے, خلیفہ تھے نا. اگر چاہتے تو ان بلوائیوں کو مار کے ختم نہیں کر دے سکتے تھے, جن کی حکومت قبرص تک تھی, جن کی حکومت یورپ تک تھی. اور حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ملک شام سے لشکر بھیج رہا ہو, ان سب کو تہہ تیگ کر دیں گے. خود حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ اے عثمان غنی آپ حکم دیں, ان سب کے چھکے چھوڑا دیں گے. اور یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور عرض کرتا چلو. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کا جو مقام, جو حال تھا نا, آپ کا جو حال تھا, وہ حال ایسا لگ رہا تھا جیسے ہو بہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کس میں ڈالا جا رہا ہے؟ آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, آپ اپنے رب سے کچھ کہہ دیجئے, رب سے کچھ کہہ دیجئے یا مجھے کچھ کہیے. آپ کہیں تو یہ اس آگ پر پانی برسا دیا جائے, آگ کو بجھا دیا جائے, ہوا میں اڑا دیا جائے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا خدا سب جانتا ہے, میرا خدا سب جانتا ہے. اور یہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہی گھر میں ہے, بلوائیوں نے گھیر رکھا ہے. ایسے وقت میں مولا امام حسن قریب آئے اور کہا اے چچا جان آپ حکم دے, اجازت دے, ان سب کو میں تہہ تیگ کر دوں, ان سب کو بھگا دوں. مگر حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا, اے میرے بھائی کے بیٹے, اے میرے بھتیجے, آپ گھر پہ جاؤ, ایسا کوئی معاملہ تو ہوا ہی نہیں ہے, ابھی ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں حال یہ ہے, حضرت علی کہہ رہے ہیں, امیر معاویہ کہہ رہے ہیں, امام حسن کہہ رہے ہیں, اور روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کے گھر کی پہرداری کے لیے دروازے پر امام حسن اور امام حسین کو تلوار لے کر کے کھڑا کر دیا ہے نا. تو چاہتے تو ان سب کو تہہ تیگ کر دیتے, مگر وہ حدیث پاک بھی
ہاں وہ حدیث پاک بھی کہ اے عثمان تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. ہاں اور وہ حدیث پاک بھی کہ جب پہاڑ پر تھے تو کہا تھا کہ تم پر 2 شہید کھڑے ہیں نا, تو اس میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ کی اجازت ہونی ہے, آپ کو پتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بعد یہ فتنے اٹھیں گے. اگر آپ چاہتے تو سب کو تہتے کر سکتے تھے, مگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے. آپ بالکنی میں آئے اور آ کر لوگوں سے آپ نے جو خطاب فرمایا, یعنی جو کام حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین پر کر رہے ہیں, اتمام حجت فرما رہے ہیں, وہی کام حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں رہ کر کے اتمام حجت فرما رہے ہیں. ہاں اور اتمام حجت کیسے فرمایا؟ کہا لوگوں تم مجھے نہیں جانتے, تو مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس کے نکاح میں حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کو دیا تھا. سبحان اللہ. میں وہ ہوں جسے ذوالنورین کہا گیا ہے. میں وہ ہوں جسے داماد مصطفیٰ کہا گیا ہے. میں وہ ہوں کہ جس نے 3 مرتبہ جنت خرید لی ہے. سبحان اللہ. 3 مرتبہ جس نے جنت حضور سے خریدی ہے, میں وہ عثمان غنی ہوں. اتمام حجت فرما رہے ہیں. امام حسین اور آپ کی شہادت دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کا موازنہ, بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوں گی آگے, کیونکہ محرم الحرام شریف کا مہینہ آنے والا ہے, تو انشاءاللہ اور ہماری اس پہ گفتگو ہوں گی تو ضرور بالکل اس کو اور آگے بیان کیا جائے گا. عرض یہ کرنا ہے کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں مگر مدینے کی سرزمین پر فتن و فساد برپا نہ ہونے دیا آپ نے. اللہ اکبر. فتن و فساد برپا نہیں ہونے دیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عثمان غنی نے دھوکہ کیا, عثمان غنی نے غلط کیا, عثمان غنی کے معاملات صحیح نہیں تھے, نہ جانے کیا کیا تبرہ بازیاں کرتے ہیں. بس ان کے لیے بس یہی 2 باتیں. ایک, جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ کی رضا اسے حاصل ہو گئی, تو تم ساری زندگی علی 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 کر لو مگر عثمان غنی کی شان کو گھٹا نہیں سکتے. ساری زندگی عثمان غنی کی شان کو گھٹا نہیں سکتے. الٹا تمہارا نقصان ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اس نے مجھے ستایا, مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی, اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے گا. ہاں تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں, عثمان غنی سے محبت کریں. علی علی کرنا یہ اچھی بات ہے, اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے, مگر علی سے محبت کا دم بھرنا اور صحابہ کو گالی دینا یہ رفس ہے, یہ خارجیت ہے, یہ شیعہ لوگوں کا کام ہے. اور جو شیعہ ہے وہ مسلمان ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہیں. اور جو اسلام سے خارج کافر لوگوں سے جو دوستی کرے گا تو حضور فرماتے ہیں جو جن سے محبت کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تم نے کافروں سے محبت کی تو قیامت کے دن کافروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, علی والوں کے ساتھ اٹھائے جا نہیں سکتے, علی والوں کے ساتھ اٹھائے جا نہیں سکتے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ حضرت علی جو علی علی کرتے ہیں خالی والے, خالی بھرے ہوئے لوگ نہیں. علی سے محبت تو سنی لوگ کرتے ہیں, علی سے محبت تو رضا والے کرتے ہیں. ایک شعر میں رضا لکھا اللہ, ایک شعر فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. قیامت تک اس شعر کی مثال کوئی لا نہیں سکتا. تو یہ رضا والوں کا کام ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا کام ہے. تو جو لوگ سنی ہیں, جو علی کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, وہ کامیاب لوگ ہیں. مگر وہ لوگ جو علی علی کرتے ہیں مگر صحابہ گالی دیتے ہیں, ان کی مثال کیسی ہے؟ وہ علی کو مانتے ہیں, علی کی نہیں مانتے. وہ کن کو مانتے ہیں؟ وہ علی کو مانتے ہیں, علی کی نہیں مانتے. اور جو علی کو مانے اور علی کی مانے وہ کامیاب ہے.
وہ کامیاب ہے. ویسے آپ دیکھ لیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور کو مانتے ہیں, مگر کہتے ہیں حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں. تو حضور کو مانا, حضور کی نہیں مانا تو اسلام سے خارج ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو علی کو بھی ماننا ہے اور علی کی بھی ماننا ہے. خدا کو ماننا ہے اور خدا کے احکام کو بھی ماننا ہے. خالی کوئی کہہ دے میں خدا کو مان رہا ہوں اور نماز کا انکار کر دے, روزے کا انکار کر دے, زکوٰۃ کا انکار کر دے, کہ ایمان والا رہے گا؟ رہے گا ایمان والا؟ نہیں رہے گا. تو خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے خدا کے احکام پر عمل کرو. مصطفیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے احکامات, آپ کے اسوہ حسنہ, آپ کے جو ہے جو فضائل و کمالات ہیں, جو آپ کے کی حدیثیں ہیں, ان سب کو ماننا ہے. اسی طریقے سے علی کو ماننا اور علی کی ماننا. علی کی ماننے سے مراد کیا ہے؟ علی نے جو کہا ہے ان کو بھی ماننا ضروری ہے. جو اس کو مانا وہ علی والا ہوگا, اور جو اس کو نہیں مانا وہ سینہ پیٹنے والا ہوگا, کبھی علی والا نہیں ہو سکتا. وہ سینہ پیٹنے والا ہوگا, کبھی علی والا. سینہ پیٹنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور جو لوگ سینہ پیٹنے والے کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ساری زندگی بغض و حسد میں سینہ ہی پیٹیں گے, مگر کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا نام یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا جائے, اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے, صحابہ کرام سے محبت کی جائے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, اہل بیت اطہار سے محبت. ہاں ایک چیز ہے, صحابہ کا ایک الگ مقام ہے, اہل بیت کا ایک الگ مقام ہے. ہم صحابہ کے مقام کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت اطہار کے مقام کو بھی مانتے ہیں. اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے, اور صحابہ سے محبت کرنا. صحابہ, حضور نے خود فرما دیا نا کہ میرے صحابہ کی اور اہل بیت کی مثال کے تعلق سے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. ان کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح ہے. اور صحابہ کے بارے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تو ان سے بھی محبت ضروری ہے اور ان سے بھی محبت ضروری ہے. جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے صحابہ سے محبت کیجئے اور اہل بیت سے محبت کیجئے. اللہ تعالی ہم تمام کو سنیوں کے نقش قدم پر یعنی صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے پہ غلطی میں تباہ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.